صحیح بخاری مسلم کی بڑی پیاری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، عورتوں سے لڑکیوں سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، حسب نسب اور خاندان کی شرف کی وجہ سے، ولجمالہا، عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور چوتھی چیز دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ دیندار لڑکی سے شادی کر کے کامیابی حاصل کر لو، تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو۔ کیا مطلب؟ اگر یہ 4 چیزیں لوگ جو دیکھتے ہیں، اگر ایک انسان دیندار نہ دیکھے، دین کو ترجیح نہ دے، دین کو معیار نہ بنائے، تو کل کے دن وہ افسوس کرے گا اور اس کا افسوس کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیف، کبریائی، بڑائی اس رب العالم کے لیے ہے جس نے 6 ایام میں زمین و آسمان کو پیدا فرما کر عرش الہی پر مستوی ہوا۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف کرے کم ہیں۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام نبیوں پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، میری مائیں بہنیں، ابھی آپ کے سامنے سورہ النور کی آیت نمبر 30 پہ 2
32 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم میں سے جو بے نکاح مرد اور عورت ہے اس کا نکاح کرا دو۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو لڑکا یا لڑکی، جو مرد عورت شادی شدہ نہیں ہے اس کا نکاح کرا دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے انڈر میں، تمہارے ماتحت جو نیک بخت غلام ہیں اور لونڈیاں ہیں ان کی بھی نکاح کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ مفلس ہیں، غریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ شادی، چونکہ بہت بڑا عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، شادی کے اس محترم جوڑے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، مالدار کر دے گا اگر غریب جوڑا ہے تو۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور بہت بڑا علم رکھنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے انسانی معاشرے کی بقا، پاک دامنی، عفت کے تحفظ کے لیے نکاح کو ایک عظیم الشان عبادت اور ایک بہترین رشتہ قرار دیا ہے۔ اور یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ محض دنیاوی ایک بندھن نہیں ہے، ایک معاہدہ نہیں ہے، یا جسمانی تسکین نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت پاکیزہ عبادت ہے، بلکہ نکاح کو شریعت نے آدھا دین قرار دیا ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے اس نے اپنے آدھا دین مکمل کر لیا، اب وہ آدھا دوسری دین جو آدھا اور بچا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ نکاح تمام نبیوں کی سنت ہے اس کائنات میں، بلکہ جنت سے آپ لے لیں تو سب سے پہلا رشتہ، سب سے پہلا جوڑا اگر کوئی ہے تو میاں بیوی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد سب سے پہلے آپ کے لیے جوڑے کا انتظام فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اے آدم تمہارے ہی جنس سے تمہارے بیوی، تمہارے جوڑے کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، میاں بیوی کا رشتہ بڑا پاکیزہ اور بڑا محترم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شادی کیے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے، اور یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی چین، سکون، اطمینان رکھ دیا ہے۔ بھائیوں، یہ میاں بیوی کا رشتہ یہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد بھی رشتہ قائم رہتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر میں عائشہ سے کہتے ہیں یا عائشہ، کیا تمہیں اس بات سے راضی نہیں، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تو میری دنیا میں آخرت میں جنت بیوی بنے؟ کہا کہ کیوں نہیں، مجھے اس بات خوشی ہے۔ کہا کہ اے عائشہ، تو میری دنیا میں اور آخرت میں میری بیوی ہے۔ تو یہ میاں بیوی کا رشتہ یہ مرنے تک ختم نہیں ہوتا ہے، اگر نیک جوڑا ہے، متقی جوڑا ہے، صالح جوڑا ہے، دونوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، تو یہ رشتے دنیا کے بعد جنت میں بھی انشاءاللہ رہے گا۔ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، الفت پیدا ہو جائے، دونوں ہم خیال ہو، باشعور ہو، ایک دوسرے کے حمد خیر خواہ ہو، تو دنیا جنت نما بن جاتی ہے، ہر قسم کے چین سکون کا گہوارہ اس گھر بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، اختلاف جنم لے لے، نفرتیں، عداوت ہو جائے، تو واللہ اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی ازدواجی زندگی کے لیے رشتے کا انتخاب کرے تو صحیح انتخاب کرے، اور وہی میرا موضوع ہے آج کہ نکاح کا شرعی معیار کیا ہے، ایک لڑکا یا ایک لڑکی کا معیار کیا ہونا چاہیے جب ہم شادی کے لیے یا خود شادی کریں یا اپنے بچوں کو شادی کرائیں یا اپنے بیٹی کو شادی کرائیں، تو شرعی نقطے سے معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے۔ تو یہ آج کے اس خطبے میں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ بڑے توجہ سے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، خواتین سے، آج کے خطبے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ ہمیں اس نقطے سے ہمیں معلوم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج نکاح، آج ہماری شادیاں برباد ہو رہی ہیں، ناکام ہو رہی ہیں، طلاق اور خلا کے شرح دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، خاندانی جو جھگڑے ہیں ختم ہونے کا نام نہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے؟ اس لیے کہ ہم نے
ہم نے جب انتخاب رشتہ میچ میکنگ یعنی رشتے کے انتخاب کے وقت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو معیار تھے اس کو پیش پشت ڈال کر مال، عہدہ، منصب اور جھوٹی عزت و آبرو کے لیے ہم نے بڑے بڑے دوسرے معیارات کو اپنا لیے ہیں۔ ایک انسان جب تک اللہ اور اس کے رسول نے جو بتائے معیار اس کو جب تک نہیں اپنائیں گے تب تک وہ معاشرے کے اندر کبھی بھی اور وہ جوڑا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے بڑی اختصار کے ساتھ میں دیکھتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ دیکھتے چلیں کہ معیار کیا ہے، نکاح کے معیار کیا، شرعی معیار کیا ہے۔ سب سے پہلے بہو یا دلہن یا لڑکی کے معیار کیا ہونا چاہیے۔ ایک مرد خود شادی کرتا ہے یا اپنے بچوں کے لیے شادی کرتا ہے تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا کی چمک دمک اور مال دولت دیکھے بغیر دین اور تقوی کو ترجیح دے۔ معیار کیا ہے؟ دین اور تقوی اور اخلاق کو ترجیح دے۔ اللہ اکبر۔ آپ میری طرف توجہ، بالکل آپ میری طرف فوکس آ جائیں، ہم ہماری طرف بالکل متوجہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری مسلم کی بڑی پیاری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، عورتوں سے لڑکیوں سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، حسب نسب اور خاندان کی شرف کی وجہ سے، ولجمالہا، عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور چوتھی چیز دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے نے فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ دیندار لڑکی سے شادی کر کے کامیابی حاصل کر لو، تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو۔ کیا مطلب؟ اگر یہ 4 چیزیں لوگ جو دیکھتے ہیں، اگر ایک انسان دیندار نہ دیکھے، دین کو ترجیح نہ دے، دین کو معیار نہ بنائے تو کل کے دن وہ افسوس کرے گا اور اس کا افسوس کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ شارحین حدیث محدثین کرام اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں انسان کی فطرت کو بیان فرمایا ہے کہ ایک انسان 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں اے مسلمانوں، اے لوگوں، جو مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہو مال ایک دن ختم ہو جائے گا، جو عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہو ایک دن یہ خوبصورتی ڈھل جائے گی، جو خاندان دیکھ کر شادی کرتے ہیں ایک دن خاندان بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ایک نیک عورت اتنی قیمتی دولت ہے جو ہر حال میں اپنے شوہر کی وفادار ہوتی ہے اور اپنے آنے والے نسل و اولاد کی امین اور محافظ ہوتی ہے۔ آپ غور کریں اس حدیث کے اندر کہ جب بھی آپ شادی کریں، آپ اپنی اولاد کے بچے کی شادی کریں، اس کے لیے معیار لڑکی کیسی ہو؟ لڑکی دیندار ہو، اخلاق مند ہو، تقوی والی ہو، یہ معیار ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اس کو فرسٹ پوزیشن میں نہیں رکھا تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ بسا اوقات آپ خلا طلاق تک بھی آ جائے گا۔ شریعت کی تعلیم یہ بھی ہے کہ جہاں لڑکوں کو کہا گیا رشتے کی تلاش میں یہ دیکھو دینداری، وہاں پر لڑکی کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے ان کے والدین کو، ان کی جو سرپرست ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں تو دلہا لڑکا کیسا ہو، لڑکا کا معیار کیا ہے؟ لڑکا کا معیار بھی دینداری اور اخلاق ہے۔ بڑی توجہ سے حدیث سنی، جامع ترمذی کی روایت ہے، پیارے نے فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس اذا خطب علیکم، جب تمہارے پاس کوئی ایسا جوڑا، ایسا پیغام نکاح کو لے کے آ جائے کہ جس کے لڑکے کی جو صفات ہیں اس کی دیکھ کر آپ خوش ہو جاؤ، فرض کہتے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم من ترضون دینہ وخلقہ، ایسا رشتہ آیا جس کی دین اور اخلاق سے آپ راضی ہو۔ آپ کو معلوم ہے ایسا نکاح کا پیغام آیا، جوڑا بہت بہترین ہے، جو ہونے والا جو نوشو ہے، اور اسی طرح جو دلہا ہے، جو آپ کا داماد ہے، اس کے اندر سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دیندار اخلاق مند ہیں۔ اب باپ ہونے کی ذمہ داری کی حیثیت سے اور اب بھائی کی حیثیت سے فزوجوہ، اپنی بیٹی اور بہن کی شادی کرا دو۔ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ رشتے اچھے ہونے کے باوجود، دیندار اخلاق مند ہونے کے باوجود اگر نکاح آپ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ زمین میں پھر فساد ہوگا اور فتنہ فساد رہے گا۔
اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ اس حدیث میں ایک نقطے کی بات بتاؤں آپ کو، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دین اور اس کے اخلاق، دین دیکھ لو، دیندار ہے تو ٹھیک ہے، ساتھ ہی دین کے بعد اخلاق کا ذکر فرمایا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایک آدمی نمازی ہوتا ہے، بسا اوقات ایک آدمی دیندار ہوتا ہے، بسا اوقات ایک آدمی تہجد گزار ہوتا ہے، لیکن اخلاقی میدان میں وہ گرا ہوا حرکت ہوتا ہے، وہ اخلاق مند نہیں ہوتا ہے۔ لہذا دین تو ہے ہی، دین ضروری ہے، دین کے ساتھ ساتھ اس کا کریکٹر اچھا ہونا ہے، اس کے اخلاق ایسے ہونا ہے، وہ کیسے بات کرتا لوگوں سے، ادب جب اخلاق نہیں ہوں گے تو آپ کی بیٹی کے ابھی کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کر سکتا ہے۔ میرے محترم بھائی، آج معاشرے کا بڑا طبقہ، آج معاشرے کے المیہ یہ ہے کہ جب ہم رشتے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مال دیکھتے ہیں، اس کی وہ حسن جمال دیکھتے ہیں، لڑکا کیسا ہے ٹھیک ہے لیکن کماتا کتنا ہے، اس کا بینک بیلنس کیا ہے، اس کا ویزا امریکہ میں ہے کینیڈا میں ہے کہ نہیں۔ ہم دینداری نہیں دیکھتے، ہم نہیں دیکھتے کہ وہ لڑکا جو ہونے والا جو ہے، جو داماد ہے وہ نمازی ہے، وہ اس کا کمائی صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح طریقے سے کما رہا ہے، رشوت خوری ہے یا شراب خوری ہے، کیا ہے، ہم اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے۔ پہلے اولین ہمارا ترجیح کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے، مال ہے، دولت ہے اور پراپرٹیز ہے، بینک بیلنس ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں یہ تو پھر جیسا آپ دیکھو گے ویسا ہوگا۔ آج دیکھتے نہیں ہیں، کروڑوں کی شادی منٹوں میں 2 مہینے چلتے ٹکتے نہیں ہیں۔ آپ بڑے توجہ سے آپ ہماری طرف پھر اور ایک مرتبہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اب خطبے کا اصل موضوع اور آ گیا ہے، سمجھنے کے لیے ایک واقعہ کافی ہے۔ کبھی کبھار آدمی گھنٹے بیان کرے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن واقعے سے بات بالکل دماغ فٹ ہو جاتا ہے۔ اسلاف کرام، صحابہ کرام کی زندگی، اللہ اکبر، صحابہ اور صحابیات دینداری کو کیسے ترجیح دیتے تھے اور دیندار رشتے کے لیے کتنی تلاش کرتے تھے۔ بس اوقات ایک آدمی مالدار تھا، اپنے محلے کا، اپنے گاؤں کا، سوسائٹی کا مالدار ہے، لیکن اگر دیندار نہیں ہے تو اس سے شادی کو منقطع کر دیتے تھے، رشتے کو ٹھکرا دیتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی توجہ سے اس کا نام سنیے، تاریخ میں اور اسلام کی ہسٹری میں یہ ایسی نامور شخصیت خاتون ہے، اللہ اکبر، بڑی حسین جمیل، بڑی خوبصورت خاتون، بڑے نیڈرز یہ صحابیہ ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا پہلا شوہر تھا مالک بن نضر، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری جو اس وقت کافر ہیں، ابھی مشرک ہیں، ام سلیم کے پاس شادی کی خواہش کی کہ میں مجھے آپ سے شادی کرنا ہے۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ میں آپ سے شادی کیسے کر سکتی ہوں جبکہ آپ کافر ہیں، آپ نان مسلم ہیں اور آپ غیر مسلم ہیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ باتیں کہنے کے بعد پھر کہتے ہیں مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ کہا کہ اے ابو طلحہ، تم جس معبود کی پوجا کرتے ہو وہ معبود فلاں خاندان کی ایک بڑھئی کارپنٹر اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے اور اس کو تم اپنے پوجتے ہو، تمہارے اس معبود کو آگ میں پھینک دیا جائے تو جل کر راکھ ہو جائے، وہ تمہارا معبود خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تم جیسے عقل مند، ایسے ہوشیار، ایسے اخلاق مند انسان اپنے اس معبود کی کیسے پوجا کر سکتا ہے؟ یہ باتیں سنی تو حضرت ابو طلحہ وہاں سے واپس اپنے گھر کو آ گئے۔ کہا کہ اس کا من یہ تو مجھ سے شادی کرے گی نہیں، لیکن حضرت ام سلیم کے جو دعوتی پیغام تھا اس دل میں اتر گیا کہ واقعی معبود کے بارے میں جو بولا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد ہم حضرت ابو طلحہ ام سلیم کے پاس آتے ہیں، مجھے اب بھی شادی تم سے کرنا ہی ہے۔ اور بتاؤ آپ کے علم کے لیے، ابو طلحہ مدینے میں سب سے مالدار شخصیت ہے، اس سے بڑا مالدار نہیں ہے اس زمانے میں، بہت بڑے مالدار صحابی، لیکن وہ ابھی کافر ہیں، بار بار آ رہے ہیں، بار بار ام سلیم کہیں کہ مجھے کافر سے رشتہ نہیں کرنا ہے، مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، ایک مرتبہ آتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم اے ابو طلحہ، تم جیسے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جاتا ہے، تم جیسے شریف انسان کے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جاتا ہے، ولکنہ رجل کافر ولا امرأة مسلمہ، لیکن بات یہ ہے کہ تم ایک کافر انسان ہو، میں ایک مسلمان اور ایمان والی عورت ہوں۔ آگے کہتے ہیں وَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي، حدیث کا الفاظ یاد کریں، وَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، اگر تو اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہی میرے لیے مہر ہے، اس کے علاوہ میں تم سے کسی چیز کی مطالبہ نہیں کرتی۔
یعنی آپ اسلام قبول کر لو، میں آپ سے ابھی فوراً شادی کرنے میں تیار ہو جاتی ہوں۔ کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ وہ جو پہلے کہتا ابو معبود کے بارے میں کہا کہ تمہارا معبود کو جلا دے تو خود اپنے آپ کی دفاع نہیں کر سکتا، ان کے ذہن میں ابھی بھی ہے، چنانچہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے خوشی خوشی۔ اس پورے واقعے کی روشنی میں آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں معلوم؟ ایک عورت، ایک لڑکی کی خوبصورتی اور اس کی پیار و محبت جو ایک ہوس ہے، اس کے چکر میں ایک انسان دین کو گنوا دیتا ہے، ایک انسان اسلام ایمان کو گنوا دیتا ہے، اس کو چھوڑ کر مرتد ہو کر ایک لڑکی خاطر اپنے دین کو چھوڑ کر وہ غیر قوم کے کافر ہو کے وہ شادی کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ختم چلتا نہیں ہے۔ ایسی عورتیں آج ہیں، عورتوں لڑکوں کے لیے بھی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہیں۔ آج ہماری بچیاں جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، ایک معمولی لڑکے کے لیے جس کو نہ پیشاب کرنے کا طریقہ ہے، نہ اللہ معلوم ہے، رسول معلوم نہیں، محبت جو جھوٹی محبت ہے، اس سے شادی دین چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ کر شادی کر لیتی ہے، اور بعد پتہ چلتا ہے کہ اسی لڑکا نے اس کو مرڈر کر دیا ہے، ذبح کر دیا ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ جب ہم دین کو ترجیح نہیں دیں گے، نکاح کا شرعی معیار دینداری ہے، جب ہم دینداری اور اخلاق کو چھوڑیں گے تب ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیں، میں نے کہا جب تک نکاح کے شرعی اور نبوی معیار کی طرف واپس ہم لوٹ کے نہیں آئیں گے، تب تک معاشرے کے اندر جو برائی ہے، جو طلاق ہے، اور جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں، اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے۔ اور ایک واقعہ آپ بتاؤں، میں نے ابھی کہا اس سے پہلے کہ اگر اسلاف کے یہاں دینداری اور اخلاق نہیں رہتے تو بڑے سے بڑے رشتے کو ٹھکرا دیتے تھے۔ پہلے اولین ترجیح دینداری، اس کے بعد دوسری چیز سیکنڈری۔ لیکن ہمارا معمول کیا ہے؟ ہمارا معمول دین سب سے لاسٹ میں، مال دولت خاندان سب کچھ ملنے کے بعد اگر دینداری ہے تو ٹھیک ہے۔ دینداری کو ہم نے سب سے آخر میں رکھا۔ جب آپ خود دینداری کو آخر میں رکھیں گے تو اللہ آپ پہلے فرصت میں رکھے گا، پہلی فرصت نہیں رکھے گا۔ سب سے پہلے آپ کو دین کو ترجیح دینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وقت کے بادشاہ امیر المؤمنین خلیفہ عبد الملک بن مروان، نام یاد رکھیے گا، تاریخی واقعات ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ کو۔ عبد الملک بن مروان اپنے بیٹے سلیمان بن ملک کے رشتہ سید التابعین، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تابعین میں سے ایک سردار ہے سید التابعین سعید ابن المسیب، سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی بیٹی کے پاس نکاح، اس کے پاس کہا کہ آپ کی بیٹی کہ جہاں میرے بیٹے کے ساتھ آپ نکاح کرا دو، پیغام بھیجا۔ وقت خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے لڑکے سلیمان کا سعید بن مسیب کہ آپ کے لڑکی سے میرے بیٹے کے نکاح کرا دو، شادی کرا دو۔ اللہ اکبر۔ آپ چاہتے اس وقت سعید بن مسیب چاہتے تو اپنی بیٹی کے شادی شہزادہ، بھائی بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ہے، اس سے کرا سکتے تھے، لیکن معلوم ہے، اس باپ کو معلوم ہے، سعید المسیب کو معلوم ہے، یہ جو وقت کا بادشاہ اس کا بیٹا سلیمان ہے وہ اخلاقی اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے کیا ہے سب معلوم ہے، نکاح کو ٹھکرا دیتا ہے۔ بادشاہ ہے، حاکم ہے، بھائی نکاح کو ٹھکرا دیا۔ وہ چاہتے تو اپنی بیٹی کی زندگی سنوار سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ہماری بیٹی کی دنیا تو سنور جائے گی لیکن آخرت برباد ہو جائے گی۔ ایک باپ کبھی نہیں چاہتا ہے، ایک ایماندار باپ، ایک آخرت تقوی والا باپ، زاہد باپ کبھی نہیں چاہے گا میری بیٹی کی آخرت تباہ ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے لیکن میری بیٹی کی آخرت تباہ نہ ہو۔ باپ سمجھدار تھا، اس رشتے کو ٹھکرا دیا۔ اب دیکھیے سعید بن مسیب کا ایک غریب شاگرد تھا، وہ کئی مہینوں سے درس میں حاضر نہیں ہوا۔ بہت دنوں کے بعد وہ جو آیا، اس کا غریب طالب علم جو شاگرد تھا آیا، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ جب درس چل رہا، درس میں شریک ہوا، درس ختم ہونے کے بعد پوچھا شاگرد سے، جو غریب شاگرد تھا، کہا کہ بیٹا کہاں اتنے دن شریک نہیں، درس میں نہیں آئے، پڑھنے میں نہیں آئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ استاد محترم بات یہ ہے کہ میری بیوی لمبی بیمار کی وجہ سے بڑے دن تک بیمار تھی، آج ان کے انتقال ہوا، اس کو دفنا کے میں آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات ہونے کے بعد حضرت سعید بن مسیب جو استاد محترم ہیں، جو غریب شخص ہے، غریب طالب علم، غریب شاگرد سے کہتا ہے کہ بیٹا کیا دوسری شادی نہیں کرو گے؟ کیا دوسری شادی نہیں کرو گے؟ وہ غریب طالب کہتا ہے کہ استاد محترم مجھ غریب کو کون اپنا بیٹی دے گا؟ مجھے تو دیکھنا کوئی گوارا نہیں کرتا، مجھ غریب کو کون بیٹا دے گا، بیٹی دے گا؟ چنانچہ کہتے ہیں کہ اے
میرے پیارے شاگرد میری بیٹی ہے، آپ اس سے شادی کر لو۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت سعید بن مسیب جو سید تابعین ہے، آپ کی بیٹی بڑی زہیر، بڑی تقوی والی اور بڑی ہی علم والی خوبصورت ہے۔ آپ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی بیٹی کتنی خوبصورت ہوتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہو طالب علم سے جو غریب ہے تو کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لو۔ کہا کہ ہاں اگر آپ کہتے ہیں تو کیوں نہیں، اس سے بڑا جو ہے موقع کہاں ملے گا۔ چنانچہ استاد شادی بھی کیسے سمپل کوئی نہیں ہے، ایک طرف استاد ہے ایک طرف شاگرد ہے، اس کی بیٹی ہے شادی کرا دیتے ہیں۔ شادی نکاح ہونے کے بعد خود استاد حضرت سعید بن مسیب کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، نکاح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے اسلاف کی نکاح اور دینداری کا معیار دیکھیں۔ وقت کے بادشاہ بڑا رشتہ کو ٹھکرا کر ایک معمولی غریب سے غریب تر شخص سے اپنی بیٹی کا جو جگر کا ٹکڑا تھا اس کو نکاح میں دے دیا ہے۔ جب آپ ایسا کرو گے نا، جب آپ دیندار کو چوز کرو گے تو اللہ آپ کو چوز کر لے گا، آپ کو سلیکٹ کر لے گا، آپ کو انتخاب کرے گا، پھر آپ کو جو مقام اور عزت ہوگی آپ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن المیہ یہ ہے، میں نے کہا آج ہم نے دینداری جو معیار ہے، اخلاق جو معیار ہے، اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ آخری ایک دو پوائنٹ بتا کر بات ختم کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے میری اپیل ہے، آج کی جمعہ چونکہ مبارک دن ہے، اس میں میرے رسول سے آپ تمام سے اپیل کرنی ہے کہ نکاح کے جب بھی آپ رشتے کے انتخاب کریں، بیٹی ہو کہ بیٹا ہو، اس کے لیے شرعی دین اور اخلاق دو چیز ہوا ہے، دین اور اخلاق کا انتخاب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے اندر جو دو رکاوٹیں ہیں اس کو ختم کرنا، آج سے عہد کریں، وعدہ کریں۔ سب سے بڑی یہ کہ نکاح مشکل ہو چکا ہے۔ مشکل کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے نکاح میں ہندوانہ رسم آ چکا ہے۔ کیسے؟ اتنے رسم ہیں، اللہ اکبر۔ رسم تو رسم چھوڑیے، یہ تو بارات ہیں، کیا کیا ہیں، اور ساتھ ہی اتنے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، اس کو بک کرتے ہیں اور فلاں چیزیں کر کے ایک غریب باپ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اپنی بیٹی اس کے نکاح کا سپنا دیکھتے رہتے تھے، بیٹی گھر میں بوڑھی ہو جاتی، عمر دراز ہو جاتی ہے۔ اس کا قصور کون ہے؟ اس کا مجرم یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے چہرے والے ہیں جو اپنے پیسے اور رتبے کا جو ہے دکھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میری شادی، میری بیٹی کی شادی 1 لاکھ کروڑ 10 لاکھ 10 کروڑ کی ہے۔ ابھی بنگلور کا واقعہ ہے، کتنے کروڑ کا ایک شادی ہوئی، بہت 1 2 یا کتنے کروڑ کا ہے، کروڑوں سے اوپر کی شادی ہوئی تھی۔ چلا کتنا دن؟ صرف 1 مہینہ رشتہ چلا ہے، 1 مہینے کے بعد طلاق خلا کا واقعہ ہو گیا ہے۔ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ایک آدمی جب بیٹی جیسی پیدا ہوتے ہی ایک باپ پر ایک بوجھ ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات تو ایک باپ اپنی بیٹی کو جب دیکھتا ہے 3 4 بیٹی ہے، اس سے پہلے جو ہے وقت سے پہلے باپ برا ہو جاتا ہے۔ بڑا مجرم ہے ایسے لوگ جو شادی اتنا سمپل تھا، اتنی شریعت کی شادی اتنا سمپل، اتنا آسان، اتنا پاکیزہ، اتنا بہترین، اس کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے کہ پہاڑ توڑنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر النکاح، حدیث سنیں آپ، اگر آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، حدیث کو لے کے جائیں، صرف نمازی مسلمان نہ بنے، ہر فیلڈ میں ہر معاملات میں مسلمان بنے۔ خیر النکاح ایسر، بہترین نکاح، بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے کم پیسے والا ہو، جو سب سے کم خرچہ والا ہو۔ خیر النکاح ایسر، میں 3 مرتبہ حدیث کو ریپیٹ کیا ہوں، بہترین نکاح، پاکیزہ نکاح، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچے ہوں، جس میں بوجھ کم ہو۔ اللہ اکبر، یہ پیارے نبی کا الفاظ ہیں۔ لیکن ہم نہیں، ہم نمازی مسلمان ہیں، ہم یہ قرآن مسجد تک ہم مسلمان ہیں، باقی دین معاملات کے اندر شادی بیاہ میں ہمارے مسلمانی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر رسم و رواج چلے گا، خاندانی جھوٹی جھوٹی عزت اور جھوٹی جو ہے اپنی رتبے کے لیے اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر ہمارا اسٹیٹس کو برقرار رہے، یہ سب چیزیں دیکھنے کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں ہمارا اسٹیٹس بنا رہے، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نکاح نہیں کروڑوں میں نکاح ہونا ہے۔ دوسری بات یہ میرے محترم بھائیوں، نکاح کو آسان بنانا ہے، ایک تو پوائنٹ یہ ہے، اور آخری میرا آپ سے مطالبہ ہے آج خطبے کا لباب یہ ہے کہ جو بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں، نکاح کو ٹالتے رہتے ہیں، غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بچے تو ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جب بچے پیر پر کھڑا ہو جائیں گے تب ہم نکاح کر دیں گے۔ یہ جو فلسفہ ہے بچے پیر پر کھڑا ہو جانا اور اسی طریقے سے بچے تعلیم کر رہے ہیں، اس کے چکر میں کیا ہوتا ہے معلوم،
30 سے 35 سال یہاں تک کہ 40 سال تک ہو جاتا ہے بچیوں یا بچے کے نکاح نہیں کراتے ہیں اور معاشرے کے اندر بے حیائی اور بدکاری اس طرح کا عام ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خطبہ مسلمہ کے بعد جو آیت پڑھی اس پر ذرا غور کریں۔ اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح مرد عورت ہے اس کا نکاح کرا دو، اور اپنے ماتحت جو لونڈی ہے غلام اس کا بھی نکاح کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء، قرآن سنیے آپ جو پیچھے ابھی آئے ہیں خطبہ مسلمہ کے بعد یہ آیت پڑھی ہے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر آپ غریب ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ غریب کی وجہ سے میں نکاح نہیں کروں گا، میرے پاس پیسے نہیں، بنگلے نہیں ہیں، اللہ فرما رہا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر آپ غریب ہو تو اللہ اپنے فضل کرم سے آپ کو مالدار بنا دے گا۔ اور ایسی ہزاروں واقعات میں خود جانتا ہوں کہ شادی سے پہلے جوڑا کیسا تھا، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں تھا، بنگلے نہیں تھے، گاڑی نہیں تھی، الحمدللہ شادی کیا ہوئی، اللہ نے راستے ایسے کھولے، آج مالدار ہے الحمدللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے ثلاثۃ حق علی اللہ اولہم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جس کی مدد کرنا اللہ پر ضروری ہے، یعنی اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، ایسا شخص جو نکاح کرے اس نیت سے پاک دامنی کی وجہ سے برائی سے بچنے کے لیے جو نکاح کرتا ہے، ایسے جوڑے کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، خلاصہ کلام خود میں کیا ہے کہ نکاح کا شرعی معیار یہ ہے دینداری اور اخلاق اپنائیں، نکاح کو آسان بنائیں اور غربت کو پیچھے نہ لائیں۔ غریب پیسے نہیں ہیں، اللہ آپ کو پیسے دیں گے، اللہ آپ کو مالدار کرے گا۔ لہذا یہ کچھ اہم باتیں تھیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری جو نکاح معاشرے کے اندر بڑا مشکل ہو چکا ہے، اللہ ہم سب کو نکاح کو آسان بنانے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو گھر میں بہت سارے ہمارے بہنیں ہیں، بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو بے نکاح ہیں، اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، لڑکیاں میری بہنیں ہیں اچھے رشتے کی تلاش میں، ماں باپ ہیں، اللہ ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، جمعہ کے مبارک دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ اسے بہتر سے بہتر جوڑا نصیب عطا فرما، اللہ ان کے رشتے کو اللہ بہتر بنا، اور ساتھ ہی جو نکاح ہو چکا ہے، جن کے جوڑے ہو چکے ہیں، اللہ ان کے جوڑے میں، ان کے نکاح میں، اس کی ازدواجی زندگی میں اللہ برکت عطا فرما، الفت و محبت عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام آئے ہوئے جو مسجد میں آئے ہیں جمعہ کے لیے، تمام کے آنے کو بیٹھنے کو اللہ قبول عطا فرما۔ اللہ ہم سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی اور موت نصیب عطا فرما۔ آمین تقبل رب العالمین۔